بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th کلاس، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ اسلامیات کا یہ چوتھا لیکچر ہے جو کہ فتح مکہ کے بارے میں ہے۔ فتح مکہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کی خاطر اور صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلو پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے۔ فتح مکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کو فتح کرنا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمان قریش کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوں گی۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ چاہے مل جائیں، قبیلہ بنو خزاعہ ہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، ان مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا اور ان کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے وفد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ کو قریش کی طرف بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، بنو بکر کی ماں سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ قریش نے جلد بازی میں آ کر تیسری شرط قبول کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم معاہدے کی دوبارہ تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکام ہو کر وہ واپس مکہ چلا گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر بھی تھا۔ حضرت عباس جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ مقام حجفہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان والوں کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخری پڑاؤ مر الزہران میں کیا، جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کر دی، اور جب ان کی اطلاع قریش مکہ کو پہنچی تو انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزران مر الزہران سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر جو معین دستہ تھا انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی اور ایمان لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا یا ہتھیار ڈال دے گا، مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا یا اپنا دروازہ بند کر لے گا تو اس کو امن ہوگی۔ اس کے بعد کسی میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے کچھ نوجوان آئے، لیکن وہ بھی جلد ہی اپنی 13 لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ، اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنی اونٹی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں کمان تھا، اور بیت اللہ کے اندر چونکہ قریش کے 360 بت رکھے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے بت کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ بولے بہت اچھا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے آج وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جی یہ تھا ہمارا چیپٹر، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کیسے قریش نے آپ کا مقابلہ کیا، راستہ روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ثابت قدمی، عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔